حدیث شریف میں تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو دیکھیے اللہ کا مہینہ رجب، شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رمضان امت کا، تو بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ معاملہ سوچنے کا نا، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے تائیں جان حضرت امام العارفین پیر آفتاب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی خوبصورت بیان فرمائی تھی، وہ بات جب چلی تو وہ بھی کرتا چلا۔ وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد بیچ میں، رسول اللہ اللہ آخر میں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حقیقی عرفان چاہنے والوں، لا الہ کا اقرار کرنے والوں، تمہیں اللہ کا عرفان مل ہی نہیں سکتا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ تک نہ پہنچا دے، یعنی معرفت رسول اللہ نہ مل جائے، ان کی پہچان کا عرفان نہ مل جائے تو اللہ کا عرفان نہیں مل سکتا۔ تو جیسی حدیث شریف میں ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ بیچ میں مہینہ آ گیا، تو انہوں نے فرمایا معاملہ یہ ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہ وسیلہ ہے جو اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ مہینے تو یہ بھی ہیں، افضل ہیں، لیکن ہم اس شاہ کے رسول کہتے ہیں مہینہ ربیع الاول سب مہینوں کا مہینہ، کیونکہ اس ماہ میں آپ تشریف لائے، اگر وہ مہینہ نہ ہوتا تو رجب کہاں ہوتا، شعبان کہاں ہوتا، رمضان کہاں ہوتا۔ آگے کیونکہ آخر میں بتاؤں گا شعبان کے حوالے سے بھی، لیکن اس سے پہلے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور سلطان عارفین کا بھی ایک اس میں شعر عرض کروں گا، ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیں رب لبیوے ہو، لون لون دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑیوے، ظاہر باطن این عیانی ہو پیا سنیوے، نام فقیر تنا دا باہو قبر چنا دی چیوے۔ تو یہ لذت آشنائی جو ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ معراج، شب معراج کا تو آپ واقعات سنتے رہتے ہیں ہر سال، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایسی بات ہو جائے، بات تو یہ بات بار بار دفعہ ہوتی ہے، اس کی داستان ہے جو قیامت تک دہرائی جائے گی، اور سننے والے سنتے جائیں گے، اور جب سننے والے اور سنانے والے اشاق ختم ہے تبھی تو قیامت ہے۔ جب تک یہ ایک عاشق بھی دنیا میں زندہ ہے تب تک قیامت نہیں آ سکتی۔ تو یہ لذت آشنائی آتی کیسے؟ یہ لذت آشنائی آتی کیسی ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کہتا ہے نا میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب انسان مخلوق جب ذکر کرے وہ خالق کی عبادت کر رہی ہے، وہ خالق کی شان بیان کر رہی ہے، لیکن اللہ جب مخلوق کا معاملہ بیان کرتا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی عنایت، اس کی رضا، اس کی رحمت امٹ امٹ کر اس کے بندے پر پڑتی ہے جو اس کو یاد کرتا ہے، اور جو اس کی یاد میں اپنے کلیجے کو جلا دے، جو اس کی یاد میں، جس طرح بابا جی خواجہ قاسم موڑوی نے مسجد ولایت پر بیٹھ کے 80 برس صرف اللہ کا درس دیا، نہ صرف درس دیا کر کے دکھایا۔ سیدھا قدم رکھنے پہ اللہ اندر کرتے تھے، الٹا قدم رکھنے پہ ہو باہر نکالتے تھے، اور پوری عمر اپنے وجود، اپنی زبان، اپنے جسم، اپنے روح کے ساتھ ذکر کیا اور ذکر کر کے دکھایا۔ میرے داتا نے ذکر کر کے دکھایا۔ آج داتا پہ جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، جنت البقیع میں بلڈوزر نہیں پھیر دیے، جنت المعلا میں بلڈوزر نہیں پھیر دیے، تو کیا سیدۃ النساء الجنہ کے معاملے میں کوئی فرق آیا؟ وہ تو پھر بھی سیدۃ النساء۔ کیا حضرت حسن امام علیہ السلام کے شان میں کوئی کمی ہے؟ وہ تو پھر بھی امام حسن شباب اہل جنہ۔ کیا سیدنا عثمان ذوالنورین کی شان میں کوئی فرق ہے؟ وہ تو پھر بھی ذوالنورین ہے۔ وہ شاہ آج بھی ان کی قبروں کے آگے کھڑے ہو کے جب وہ بدبخت انہیں منع بھی کر دیں تب بھی دیواروں پہ کھڑے ہو کے رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے، رو رو کے عشق کے نشان کو سلامیاں پیش کر رہے ہوتے۔ تو یہ معاملہ جنت المعلا کا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی ام المؤمنین ہے، جو مانے نہ مانے ام المؤمنین
اور سب انہی کا صدقہ کھاتے ہیں. تو معاملہ یہ ہوتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ذکر اللہ میں اپنے کلیجوں کو جلا دیا. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے زبان سے ذکر نہیں کیا بلکہ قلب اور روح سے ذکر کیا. اور جب وہ ذکر کے سوا ان کی زبان میں کوئی بات نہیں آتی, دنیا کا معاملہ کوئی نہیں آتا. جب یہ ذکر اللہ کی داستان بیان کرنا شروع کرتے کرتے ان کا اختتام ہو جاتا ہے. لیکن یہ اختتام ہے دنیا والوں, وہ اختتام نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فنا کر کے اپنی زندگی میں مر کے اپنے نفس کو مار کے بقا پا چکے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی فنا کے اندر ہی تو بقا ہے, کیونکہ بقا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. اور جب انسان مقام فنائیت میں فائز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بقا باقی بلّہ بنا کے دنیا میں بھیج دیتا ہے, مجدد الف ثانی بنا کے بھیج دیتا ہے, خواجہ باقی بلّہ بنا کے بھیج دیتا ہے, داتا گنج بخش علی اجویری بنا کے بھیج دیتا ہے, سیال شیر شریف والے بنا کے بھیج دیتے ہیں. وہ شاہپور شریف والے وہاں بھی جلوہ کر لیتے ہیں, اسی میں آغار شریف والے بھی آ جاتے ہیں, اسی میں اسی طرح تمام سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولہ شریف میں جلوہ فرماتے ہیں, اسی میں توشہ شریف میں پیر پٹھان صاحب جلوہ فرماتے ہیں, وہ اسی طرح پہ مسند ولایت میں بابا خواجہ قاسم موڑوی جلوہ فرماتے ہیں. یہ وہ اللہ کے شیر ہیں, یہ وہ وفادار گھوڑے ہیں. گھوڑے کی صفت ہوتی ہے جب مجھے جو بھاگ والا گھوڑا ہوتا ہے نا, یہ وہ گھوڑا جس کی بھاگ اللہ کی طرف ہے اور ان کا رخ صرف اللہ کی طرف ہے. اور جب اللہ کی طرف جب رخ کر کے اس کی طرف منہ کر کے چلتے ہیں تو انہیں منزل سے بھی کوئی مقصد نہیں ہے, منزل مقصود میں پہنچ کے مالک سے مقصد ہے. نہ مقام سے بھی کوئی معاملہ نہیں ہے, منزل کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے, دائیں سے بھی کچھ نہیں لینا, بائیں سے بھی کچھ نہیں لینا. پیچھے جو ہو چکا وہ آگے کی بات ہے. وہ ایک تیز رفتار گھوڑے کی طرح اللہ کی طرف جاتے ہیں. وہ رستے کی الجھتے نہیں ہیں, غلاظتوں کی طرف نہیں دیکھتے. یہ دنیا تو غلاظت ہے, یہ دنیا تو مومن کے لیے کیا دکھانا ہے. وہ جب اس رفتار کے ساتھ اللہ کی طرف جاتے ہیں نا, جب وہاں پہنچ جائیں حجابات اٹھ جاتے ہیں, جب مقام فنا مل جاتا ہے تو اللہ انہیں بقا عطا کر کے واپس مخلوق کی رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے. خواجہ قاسم موڑوی بنا کے مخلوق کی رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے, داتا صاحب بنا کے مخلوق کی رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے, باجد بستامی بنا دیتا ہے, ابو الحسن حرکانی بنا دیتا ہے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ اپنا شعر بنا کے اس دنیا میں بھیجتا ہے. لیکن وہ لوگ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ جو اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کر دیتے ہیں. یہ عشق کی بات ہے, معراج نبی بھی عشق کی بات ہے. عشق کی منزلیں ہیں, کوئی کہکشاں تک رک گیا اور کوئی کہکشاں سے آگے گزر گیا. کوئی دور بھی وہ جلوہ برداشت نہ کرتا, میرے مصطفیٰ کی آنکھوں نے وہ جلوے. تو یہ معاملہ عشق کا معاملہ ہے. اور یہ اللہ کے ولی کون ہے جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ. بابا جی خواجہ قاسم موڑوی, کسی نے پوچھا آج سارے اکٹھے ہو کے مریدین کہا بابا جی کا مقام کا پوچھیں, کہا میرا مقام کیا پوچھتے ہو, مدینے کی گلیاں ہیں, میرے ہاتھ میں جھاڑو ہے, میں مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دینے والا ہے خادم. بس یہی میرا معاملہ ہے. اللہ کے ولی کو مقام سے کوئی لذت نہیں, اللہ کے ولی کو منزل کا معاملہ کوئی پتہ نہیں. اس کا مقصود تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کی آنکھوں کو قرار مدینے کے نظارے دیکھ کے آتا ہے. اور دنیا میں سب سے پیارا خطہ اس کے لیے وہی ہے جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جہاں بیٹھ جائے, جب دل کا معاملہ صاف ہو جائے, وہ جہاں بھی بیٹھ جائے وہ مدینے میں ہوتا ہے. اس کا چینل مدینے کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. تو یہ معاملہ دنیا کا نہیں ہے, یہ معاملہ کچھ عشق کا معاملہ ہے, آشنائی لذت آشنائی کا معاملہ ہے. تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ یہ نہیں کہا گیا میں آج کروں گا ذکر, میں کل کروں گا تمہارا ذکر, میں پرسوں کروں گا تمہارا ذکر, ایک ماہ کروں گا, ایک سال کروں گا, نہ. کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ میں تمہارا چرچا کروں گا, چرچا کرتے چلا جاؤں گا. مخلوق بھی چرچا بند کر جائے, اللہ تو چرچا کرے گا. اس کے عشق کے چوٹ ڈنکے جو ہیں وہاں بھی بجیں گے, وہاں بھی فرشتوں کو کہے گا یہ میرا خواجہ قاسم, وہاں بھی فرشتوں کو یہ میرا پیر مہر علی شاہ ہے, یہ میرا داتا گنج بخش علی اجویری سے میں داتا پوری مخلوق کا داتا بنا کر بھیجا, یہ میرا معین الدین چشتی اجمیری ہے. یہ معاملات کب ہوتے ہیں جب فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ جب انسان اپنی زبان کو دنیا کے ذکر سے فارغ کر کے اللہ کا ذکر کرنا شروع کرے. اور جو اللہ کا ذکر کرنا شروع کرے, یہ آوازیں جب اس کی قلب میں وارد ہوتی ہیں, قلب کے حجابات اٹھتے ہیں,
تب لذت آشنائی آتی ہے. جب اس مقام پر پہنچ جائے تب بھی پوری عمر اس کی روتے روتے کٹتی ہے کہ اللہ کے اس دامن سے دور نہ ہو جاؤ, اس مقام سے پیچھے نہ ہو جاؤ. تو معاملہ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کہ اپنا یہی ہم میسیج دینا چاہتے ہیں. اللہ انت مقصودی و رضا کا مطلوب کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ انت مقصودی و رضا کا مطلوبی, اس کے سوا ہماری کوئی منزل ہی نہیں اور اس کی رضا ہی ہمیں چاہیے. اولیاء کرام کا یہی مشن ہے, کوئی لمبا چوڑا یا کشمکش والی بات نہیں ہے, سب کھلی کتاب ہے. اور یہی کہہ دیا کہ اپنی اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود بنا لو اور اللہ کی ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کر لو تاکہ دنیا کا ذکر نہ رہے اور قلوب سے بغض, کینہ, حسد, یہ جتنے بت ہیں یہ دنیا کے بت ہیں. حالانکہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بت شکنی یعنی ہم بت شکن ہیں, ہم بت پرست نہیں ہیں, لیکن بت پرستی کی عادت نہیں ہے. وہ کیسے؟ دل میں تو بت ہی پال رکھے ہیں. ان بتوں کو صاف کر دو اور صاف کرنے کا طریقہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر ہی تو یہ قلوب کو سکون پہنچاتا ہے. اس روح کی پیاس کیا ہے؟ وہ تو جنت سے آئی ہے. روح کی پیاس جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اے انسانوں, ہم تمام راتیں کتنی افضل راتیں گزرتی ہیں. شب معراج گزر جاتی ہے, کچھ لوگوں کو ہوش ہی نہیں آتا کہ گزر گئی. شب برات بھی گزر جاتی ہے, کوئی ہوش نہیں آتا. کئی راتیں دن گزر رہے ہیں, لیکن اے انسان یہ جو وقت ہے یہ ریت کی طرح ہاتھ میں سے ہے اور یہ نکلتا جا رہا ہے. یہ وقت کبھی واپس ہاتھ نہیں آئے گا تو کافی افسوس پڑنا. اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ذکر کرنا شروع کر دیجیے. یہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں گے. اور دوسری بات ہے درخت اور جڑ جو ہوتی ہے عشق مصطفیٰ ہے, اور جڑ سے اگر درخت اگاڑ دو اس کی حیثیت 4 دن میں پتہ چل جائے گا کیا ہے. تو اگر ہم درخت ہیں تو ہماری جڑ عشق مصطفیٰ ہے. اگر اس جڑ کو کاٹ دیں گے تو آپ کے پیچھے کچھ بھی نہیں. چاہے کلمہ پڑھتے رہیں, لا الہ پڑھتے رہیں, محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہیں, لیکن اس کی تصدیق عشق مصطفیٰ ہے. وہ جب تک تصدیق نہیں ہوگی اس تک بات نہیں بنے گی. تو جڑ سے کٹ کے تم ختم ہو جاؤ گے. ایسے چشمے بن جاؤ گے. سوکھا ہوا چشمہ کسی کام نہیں. چشمہ کہہ نہیں سکتے, کہہ سکتے ہیں کسی دور میں چشمہ جاری تھا تو سوکھ گیا, لیکن جن کے عشق مصطفیٰ سے وابستہ اس درخت کی طرح وہ ہرے بھرے ہیں, جھکے ہوئے ہیں, پھلوں سے بھرے ہیں. لوگ سارے ان کا پھل کھاتے ہیں. اور جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے وہی تو یہ کام کر رہے ہیں. داتا صاحب میں آپ دیکھیں, میں نے وہاں پتا چلا کہ جمعرات کو یہ واقعہ ہوا اور جمعے کے دن پہلے سے بھی زیادہ ہوشیار تھے. اب تو زیادہ جائیں گے, اب تو اپنے داتا کے لیے جان بھی دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے وہاں پہ کہ ہم بھی خوش قسمتوں میں شامل ہو جائیں. لیکن جنہوں نے کیا ان کا نشان خدا مٹا دے. تو اپنا نشان قائم کرنا ہے تو نشان عشق کی وابستہ ہو. یہ اللہ کے ولی نشان عشق ہے, عشق کی داستان ہے. وہ داستان قیامت تک دہرائی جائے گی. اور جتنے بھی اولیاء کرام کے آستانے ہیں یہاں تزکیہ نفس کا درس ملتا ہے, یہاں انسانیت کا کرینہ ملتا ہے, یہاں عشق مصطفیٰ کا درس ملتا ہے. اسی طرح درختوں اگر جڑ عشق مصطفیٰ سے وابستہ ہونا چاہتے ہو تو آستانے والوں سے وابستہ ہو جاؤ, یا آستانے والوں سے محب بن کے ہو جاؤ. اگر کم سے کم محب بن کے رہو تو یہی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بچوں کے لیے بھی what I was trying to say, the importance of zikr, zikrullah, the remembrance of Allah is the most important thing in this world, because Allah is saying فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. When you remember, He says you remember me, I remember you. So when you remember Allah, is the worship to Allah subhanahu wa ta'ala, and when Allah remembers you, it's the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala come to you. It's the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala come to you. So if you want the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, the easy way is فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. As it says as it says in Quran, Allah بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Verily, the zikr, remembrance of Allah, the hearts find peace in the remembrance of Allah. That's why we earning money, everything we do, we do it for this world, not for our ruh, our soul. What is the demand of our soul? What's this fruit in front of us? Shortly we are going to eat this fruit.
This is for our jism, our body, not for soul. The food of the soul is